کر کے توبہ پھر گناہ کرتا ہے جو، میں وہی بدکار ہوں، کر دو کرم۔ آسیوں میں کوئی ہم پلہ نہ ہو، میں وہی بدکار ہوں، کر دو کرم۔ میں سب سے برا ہوں، نگاہ کرم ہو۔ میں سب سے برا ہوں، نگاہ کرم ہو۔ سراپا خطا ہوں، نگاہ کرم ہو۔ میں سب سے برا ہوں، نگاہ کرم ہو، نگاہ کرم ہو۔ سراپا خطا ہوں، نگاہ کرم ہو۔ سراپا خطا ہوں، نگاہ کرم ہو۔ مجھے مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے، مجھے مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے، سلیقہ نہیں ہے، مگر مانگتا ہوں، نگاہ کرم ہو۔ مگر مانگتا ہوں، نگاہ کرم ہو۔ میں سب سے برا ہوں، نگاہ کرم ہو۔ کہاں در بدر ٹھوکریں کھاؤں جا کر، کہاں در بدر ٹھوکریں کھاؤں جا کر، تمہارا گدا ہوں، نگاہ کرم ہو۔ تمہارا گدا ہوں، نگاہ کرم ہو۔ حضور آپ سے آپ کو مانگتا ہوں، حضور آپ سے آپ کو مانگتا ہوں، فقیر آپ کا ہوں، نگاہ کرم ہو۔ فقیر آپ کا ہوں، نگاہ کرم ہو۔ میں سب سے برا ہوں، نگاہ کرم ہو۔ نگاہ کرم اے پناہ دو عالم، پناہ دو عالم، امان چاہتا ہوں، نگاہ کرم ہو۔ امان چاہتا ہوں، نگاہ کرم ہو۔ یقیناً تیری رحمتوں نے سنبھالا، یقیناً تیری رحمت
ہاتھوں نے سنبھالا، میں جب بھی گرا ہوں نگاہ کرم ہو، میں جب بھی گرا ہوں نگاہ کرم ہو، تمہاری ہی نسبت ہے سرمایہ میرا، تمہاری ہی نسبت ہے سرمایہ میرا، ہے سرمایہ میرا، میں صرف آپ کا ہوں نگاہ کرم ہو، میں صرف آپ کا ہوں نگاہ کرم ہو، مجھے اپنے قدموں میں بلوا لو آقا، مجھے اپنے قدموں میں بلوا لو آقا، بلوا لو آقا، کرم شاہ والا نگاہ کرم ہو، کرم شاہ والا نگاہ کرم ہو، عطا کیجئے حاضری کا قرینہ، عطا کیجئے حاضری کا قرینہ، اے شاہ مدینہ، یا شاہ مدینہ، مدینے چلا ہوں نگاہ کرم ہو، مدینے چلا ہوں نگاہ کرم ہو، مجھے خواب غفلت سے بیدار کر دو، مجھے خواب غفلت سے بیدار کر دو، ہاں بیدار کر دو، ہاں بیدار کر دو، میں سویا پڑا ہوں نگاہ کرم ہو، میں سویا پڑا ہوں نگاہ کرم ہو، نگاہ کرم ہو، نگاہ کرم ہو۔ سات ستمبر 1974 کو وہ تاریخ ساز دن تھا کہ اس دن پاکستان کی قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر یہ قرارداد پاس کی کہ قادیانی غیر مسلم اقلیت ہیں، قادیانی ہوں خواہ وہ کوئی ایسا شخص ہو جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانتا ہو، ہر وہ شخص جو عقیدہ ختم نبوت کا منکر ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور صرف یہی نہیں کہ شرعی طور پر دائرہ اسلام سے خارج ہے بلکہ پاکستان کا آئین بھی یہ ڈکلیئر کرتا ہے کہ ایسا شخص جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور پاکستان کے آئین میں 7 ستمبر 1974 کو یہ باتیں بھی شامل کر دی گئیں کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو وہ اس بات کا اظہار کرے، اس بات کا اقرار کرے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے، اور اگر کوئی شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا تو وہ اپنے آپ کو کسی بھی جگہ، کسی بھی تحریر میں، کسی بھی دستاویز میں مسلمان نہیں کہہ سکتا۔ اور پھر ایسے لوگ جو عقیدہ ختم نبوت کے منکر ہیں اگر وہ اپنی کوئی عبادت گاہ تعمیر کرتے ہیں تو وہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اس عبادت گاہ پر مسلمانوں کی کوئی علامت نہیں لگا سکتے۔ 7 ستمبر 1974 کو جو یہ آئین پاس ہوا اس میں جو اس کا سہرا جاتا ہے قائد ملت اسلامیہ
امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو. شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس وقت قومی اسمبلی کے ممبر تھے. شاہ احمد نورانی صدیقی علیہ رحمہ نے اپنی کاوشوں کے ذریعے اسمبلی میں قرارداد پیش کی، اور اس قرارداد کو جب پیش کیا گیا تو اس پر اپوزیشن کی طرف سے 37 اراکین کے دستخط تھے، یعنی کہ 37 اراکین اس قرارداد کے پیش کرنے کی تائید میں تھے. اور پھر جب متفقہ طور پر اس قرارداد کو منظور کرانے کا مرحلہ آیا تو شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے رفقا کے ساتھ مل کر اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو سے ملاقات کی، اور بھٹو صاحب کو بھی قائل کیا کہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے آپ بھی اپنا حصہ ملائیں اور اس قرارداد کو منظور کرانے میں ہمارا ساتھ دیں. اور پھر 7 ستمبر کو جب قرارداد پاس ہوئی تو یہ ڈکلیئر کر دیا گیا کہ قادیانی غیر مسلم اقلیت ہیں.